الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کے اس بابرکت دن میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. میرے دوستوں، پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں. اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بیان چلا تھا. آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی کو بھی ایسا مقام نہیں ملا. آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی دونوں ایک جیسے، لیکن دونوں کا ایک بننا کس حد تک درست ہے، کس حد تک صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ثانی اثنین، دو میں سے ایک. یہ پورا واقعہ ہے، میں آگے اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. یہاں تو اصل عرض یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں مشابہت کتنی تھی. آپ ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، تب سمجھ میں آئے گی. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان حال اپنے گھر کو آئے اور فوراً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو. کب کبھی طاری ہو گئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. وہ پہلی وحی کی ایسی کیفیت تھی. تو وہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی خود ان کے سامنے. فرمایا کلا واللہ، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان نہیں نکالیں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں.
وہ تقسیم المعدوم، اور جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا آپ ان کو کما کر دینے والے ہیں، وہ تقری الضیف، اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں مدد کرنے والے ہیں۔ یہ 5 صفات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان۔ ایک بات ہو گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب کفار مکہ کا ظلم و ستم بڑھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان کیا گیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، میں حبشہ ہجرت کر کے چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے نکلے تو کفار مکہ کا ایک سردار جن کا نام ابن الدغنہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو قریش کا سردار تھا، اس نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ چھوڑ کر حبشہ ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہاں پر اس کفار مکہ نے، کفار قریش نے، جو سردار تھا ابن الدغنہ نے وہی 5 صفات گنوائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ کیا کہا؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کر دینے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور دین کے کاموں میں آپ مدد کرنے والے ہیں۔ اب مکہ چھوڑ کر کیوں جانا؟ کیوں جانا؟ یہ اصل ہوتی ہے مشابہت۔ کہنا تو بہت آسان ہے کہ فلاں شخص اور فلاں شخص میں بہت مشابہت ہے، لیکن اس کو مشابہت کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اگلا مثال دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سنیے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ اس امت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ یہاں بھی مشابہت ہو گئی۔ اب اگلا مثال دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تحزن علیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر کفار مکہ آپ پر ظلم کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، لا تحزن علیہم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو غار میں جب چھپے ہوئے تھے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کیا کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل مشابہت۔ اب آگے مثال دیکھیے، عقبہ بن ابی معیط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ ایذا پہنچانا چاہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو کفار مکہ نے کیا کہا کہ بڑا ہمدرد بن کے آیا۔ تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب مارا۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں پھندا ڈالا۔ یہ ہوتی ہے مشابہت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں
کبھی بھی شراب جو ام الخبائث ہے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ اثر ہوتی ہے مشابہت۔ ایک مثال اور آپ کے سامنے دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، دو شخص کے لیے دعا کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آ گئے، ایمان لے آئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ نے خوب مارا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ اب جا کر دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مارا گیا، بہت پریشان حال ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فوراً دل بدلا، فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ادا سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ یہ اصل مشابہت ہے۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو دیکھیے، جن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا کہ آپ بھی یہ کام کرو۔ بھائی، نماز نبی نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی، زکوٰۃ صحابہ نے بھی، حج کیا، روزے رکھے، یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو سارے صحابہ کرتے تھے۔ خلافت کا نمبر آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنے، علی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے خلیفہ بنتے چلے۔ لیکن جن چیزوں میں مشابہت بننا انسان کے بس میں نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ دیا۔ اب آپ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنے سال میں ہوئی؟ پتا؟ 63 سال کی عمر میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 63 سال میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن میں ہوئی؟ پیر کا دن تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی پیر کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سر میں درد ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سر میں درد ہوا۔ ایک جنازہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تب بخار آیا تو صدیق اکبر بھی ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے، تب بخار آیا۔ ایک ایک چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت۔ ایک چیز اور دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 2 سال پہلے یہودیوں نے زہر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے 2 سال پہلے یہودیوں نے زہر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زہر دیا گیا تھا تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ نبی کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زہر دیا گیا تو ان کے ساتھ بھی ایک صحابی شریک تھے۔ اب جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو صحابہ شریک تھا وہ بھی شہید۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا گیا، یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا لیا۔ ایک ایک چیز میں مشابہت۔ اب آپ دیکھیے، نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 13 سال مکے میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27 جنگوں میں گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 جنگوں میں گئے۔ یہیں پر بس نہیں ہے، ایک ایک چیز میں آپ مشابہت دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے چکی پیسی،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے چکی پیسی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی پیسی، تو حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے چکی پیسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو داماد ایسے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے جنازے کو لٹکایا گیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے کے جنازے کو لٹکایا۔ ایک ایک چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ، یہیں پر بس نہیں، اب آگے اور دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جس چارپائی پر لٹایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر لٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو چادر آپ کے چہرے پر ڈالی گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر بھی وہی چادر ڈالی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جس حجرے میں بنی، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی اسی حجرے میں۔ اب آپ اور دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے تھے، آپ کے سرہانے کون بیٹھی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے تھے، تو ان کے سرہانے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے کیا کہا کہ عائشہ مسواک دو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے کہا کہ عائشہ مسواک دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے کہا اللہم فی الرفیق الاعلی۔ ایک ایک چیز میں مشابہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، وہیں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدفون ہے، اور قیامت کے دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر سے اٹھیں گے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اپنے قبر سے اٹھیں گے۔ جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جائیں گے۔ مقام محمود میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، تو صدیق اکبر بھی مقام محمود میں جائیں گے۔ یہ اصل مشابہت ہے ایک ایک چیز میں۔ یہ تو میں نے کچھ مثالیں چھانٹ چھانٹ کر اور چن چن کر آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر کتابوں کو ٹٹولا جائے، چھانا جائے، تو بہت ساری مثالیں ایسی ملیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے مشابہ۔ اب ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، تو مدینہ میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے، ان کے گھر کی صفائی کرتے، ان کے لیے کھانا بناتے، پانی پہاڑ کے اوپر سے لے کر آتے، ان کو پلاتے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، پوچھا، تو بری عورت کہنے لگی کہ صفائی بھی ہو گئی، ہم نے کھانا بھی کھا لیا۔ دوسرے دن تہجد سے پہلے گئے کہ آج شاید موقع مل جائے، تہجد سے پہلے گئے، تب بھی بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں نے کھانا بھی کھا لیا، گھر کی صفائی بھی ہو گئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کون سا بندہ ہے جو تہجد کے وقت بھی آ گیا۔ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے کہ ذرا دیکھو کون ہے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بغل میں پانی کا مشکیزہ اور چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا، چاند کی چاندنی دھیمی دھیمی اور بہت تیزی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہاتھ پکڑا، دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ اقتدار کی لالچ میں انہوں نے
امیر المؤمنین کا لقب لے لیا، خود امیر المؤمنین بن گئے۔ میرے دوستوں، ان کے وفات کا وقت آیا تو اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا اور کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو انہی پرانے خدر کے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا۔ ان کا بیٹا عبد الرحمن کہنے لگے کہ ابا یہ یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین اور خدر کے کپڑے میں دفن کیا جا رہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا جانتے ہو کہ بیٹے میں تو مر جاؤں گا، انہی کپڑے میں چلا جاؤں گا، لیکن جو نیا کپڑا ہوگا وہ مدینہ کی کسی بیوہ کو کام آئے گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے جمعے میں پھر بیان کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا